پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن حسین کی رونے کی آوازیں مسجد نبوی کے اندر تک بار بار آ رہی تھیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ننھے حسن اور حسین کی رونے کی آوازیں سنی، آپ پریشان ہو گئے اور فوراً ہی حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے بابا جان، اندر آنے سے پہلے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، گھر میں کوئی اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنا سارا بدن ڈھک سکوں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان نظر آ رہی تھیں اور بیمار لگ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے بابا جان، آج اپنی بیٹی کو معاف کر دینا۔ آپ کی بیٹی آج آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ جا سکی۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے عرض کی، ابا جان، حکم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، میں مسجد میں تھا تو مسجد کے اندر حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں بار بار آ رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا اور میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے عرض کی، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا، بیٹی، حسین ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو دودھ پیتا ہے، اسے تم دودھ پلا دو، اسے آرام مل جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا ہوں، اسے بھی آرام مل جائے گا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر زار و قطار رونے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، بابا جان، مسلسل کئی دنوں تک بھوکے رہنے کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، میں حسین کو اپنا دودھ کیسے پلاؤں؟ یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان چسانا شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان چوسنا شروع کی تو آپ کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد انہیں بھی آرام مل جاتا ہے۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آنے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گر گئیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت بی بی فاطمہ کو اٹھایا اور پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، ابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھا دن ہے فاقے کا، یعنی مسلسل 4 دن ہو چکے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی، ابا جان، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، روزانہ کے حساب سے 1 پتھر پیٹ پر باندھ لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اپنا مصلی اٹھاؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جب اپنا مصلی اٹھایا، دیکھا کہ آپ کے مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جتنا چاہو اس میں سے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا
کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے پر ہاتھ تک نہیں لگایا اور اپنا مصلح واپس رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھا اور فرمایا، بیٹی تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہارا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم کو مختلف علاقوں میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ان کے پیٹ پر تو 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تم 3 دن سے بھوکی ہو اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو بھوکا رہنے کی؟ یہ چاہتے تو سونا چاندی یا جنت سے کھانا منگا سکتے تھے، ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ کتنی ہی غریبی کیوں نہ آئے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔